السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں حج اور عمرہ کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ حج ہو یا عمرہ ہو، اس میں جو احرام لازم ہوتا ہے، احرام ضروری ہوتا ہے، اور حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام کی پابندی میں آ جاتا ہے، اس احرام کی پابندی سے نکلتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حلق یا قصر، بال منڈانے، ٹکلا کرانے یا بال کٹانے سے اس پابندی سے حج والا یا عمرہ والا نکلتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو نماز کے باہر جائز ہیں، نماز کے اندر وہ جائز نہیں ہیں۔ بات چیت، کھانا پینا، نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھیں تو بات چیت حرام ہے، کھانا پینا جائز نہیں ہے، یہ نماز کی شان ہے۔ اب یہ چیز ہمارے لیے کب حلال ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کا سلام ان چیزوں کو حلال کر دیتا ہے، تکبیر تحریمہ اس کو حرام کر دیتی ہے۔ اسی طرح احرام کی نیت چند چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، پابندی لاگو کر دیتی ہے۔ اب یہ پابندی ختم کب ہوگی؟ جب ہم ارکان کی ادائیگی کے بعد بال منڈائیں گے یا بال کتروائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو حیثیت نماز میں سلام کی ہے، حج یا عمرہ میں وہی حیثیت بال کٹانے کی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کریں گے کہ مرد حضرات کے لیے دو آپشن ہیں، حلق بال منڈانا، ٹکلا کرانا، جس کو چاند بن جانا بھی کہہ سکتے ہیں، الگ الگ ایریے میں الگ الگ اس کی تعبیر ہے۔ حلق کرا لینا یعنی استرا پھرا لینا، یہ ہے حلق۔ اور دوسری چیز ہے قصر یعنی بال کٹانا۔ مرد حضرات کے لیے افضل حلق کرانا ہے، پورا ٹکلا کرانا ہے۔ اس ذیل میں ہم چند حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حج فرمایا ہے، میرے سرکار نے اس موقع پر حلق کرایا ہے، بال منڈائے ہیں، بال کتروائے نہیں ہیں۔ دوسری بات، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلق کرا لینا مجھے سرخ اونٹوں اور عظیم مال مل جانے سے وہ خوشی نہیں ہے، وہ میرے لیے باعث مسرت نہیں ہے، جو حلق کرا لینا میرے لیے باعث مسرت اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ابن حبان شریف میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ حلق کرانے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں اس کو ایک نور ملے گا۔ اور چوتھی اور اہم ترین بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین، اور 1 مرتبہ چوتھے نمبر پر رحم اللہ المقصرین، بال کٹانے والوں کو سرکار نے رحمت کی 1 ہی مرتبہ دعا دی ہے۔ تو ہم حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر عمل ٹاپ کلاس کا اور A1 درجے کا کیا جائے کہ میرے سرکار نے چونکہ حلق کرایا ہے، بال منڈایا ہے، تو میں بھی حلق ہی کراؤں گا۔ ہم نے بعض نوجوانوں کو جو اپنے بال کی محبت میں ایسے پاگل اور دیوانے ہیں کہ عمرہ یا حج کے موقع پر بال کٹاتے وقت ان آنکھوں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ گویا ان کی بیوی جا رہی ہو یا کون جا رہا ہو، کوئی محبوبہ قربان ہو رہی ہو، اتنا وہ غم مناتے ہیں کہ میں نے 2 سال سے پالا تھا بال کو اور روزانہ شیمپو لگاتا تھا، ہزاروں روپے شیمپو میں نے قربان کیے تھے۔ اب اس موقع پر وہاں ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے دل میں اس عبادت کے وقت بال کی محبت ہے یا میرے سرکار کی محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے وہی مجھے کرنا ہے۔ تو مرد حضرات کے لیے حلق افضل ہے۔ اگر مرد حضرات کو بال کٹانا ہے تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بال کٹانے میں 2 اہم شرطیں ہیں۔ وہ سر کے بال مرد حضرات چوتھائی بال کا کٹانا، چوتھائی 1/4 1/4 بال میں سے 1 انگلی کے پور کے برابر بال کٹانا ضروری ہے۔
ٹوٹل بالوں کے چوتھائی اور کوارٹر بالوں میں سے انگلی کے ایک ربع کے برابر، ایک پور کے برابر بال کٹانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے چوتھائی بال میں سے ایک ربع، اس طرح ایک پور کے برابر نہیں کٹائے تو ان کا قصر بال کٹانا صحیح نہیں ہوگا، وہ احرام کی پابندی سے آزاد نہیں ہوں گے۔ ان دونوں باتوں سے کہ چوتھائی بالوں میں سے چوتھائی بالوں کا کٹنا ضروری ہے، اور نمبر 2 ایک پور سے زائد، ان ایک پور کے برابر بال کٹنا ضروری ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، ایک اصول یہ سمجھ میں آیا کہ بال کا کٹانا اس وقت صحیح ہوگا جبکہ کسی مرد کے بال انگلی کے ایک پور سے بڑے ہو۔ اگر بال انگلی کے ایک پور سے چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں بال کٹانا جائز ہی نہیں ہوگا، حلق بال منڈانا لازم اور ضروری ہوگا۔ لہذا جو حضرات یہ پوچھتے ہیں میں نے ابھی 2 دن پہلے عمرہ کیا، کل کیا، آج واپس کرنا ہے، ابھی تو بال ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ حلق کرانا، استرا پھرانا ضروری ہے۔ بال ہے ہی نہیں تو کٹائیں گے کیا؟ لیکن استرا تو پھروا سکتے ہیں نا، لہذا ایسی صورت میں استرا لازم ہے۔ مرد حضرات اور عورتوں میں، ماؤں بہنوں میں اس تعلق سے ایک فرق ہے، بال کٹانے کے تعلق سے فرق ہے۔ ماؤں بہنوں کے لیے تو حلق نہیں ہے، بال کٹانا ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے اس کو دھیان سے سمجھیے کہ مرد حضرات کو ایک چوتھائی بال کو کٹانا یا کاٹنا ضروری ہے، انگلی کے ایک پور کے برابر، اور ماؤں بہنوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ربع، ایک کوارٹر اور ایک چوتھائی میں سے بالوں کا کٹنا ضروری ہے۔ تو مائیں بہنیں کیا کرے گی؟ مثال کے طور پر اپنے بالوں کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، یا ایک ہی حصے میں تقسیم کر کے ایک پور کے برابر نیچے سے اس طرح تھوڑا سا کاٹ لیں۔ تو مائیں بہنیں چوتھائی بالوں میں سے بال کا کٹنا ضروری ہے، اس کے لیے وہ لڑی بنائے گی پورے بالوں کی اور نیچے سے کاٹ لے گی، اور مرد حضرات کے پورے چوتھائی بال کاٹنا ایک پور کے برابر ضروری ہے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنا اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح ہم حلق کرائیں یا قصر کرائیں تو ایسی صورت میں اب گویا ہم احرام کی پابندی کے باہر آ گئے۔ ایک مسئلہ اس کے تعلق سے یہ بھی ساتھ میں عرض کر دیں کہ اگر عمرہ یا حج کے تمام ارکان ادا ہو گئے، اب بال کا نمبر آ گیا، اس سے پہلے کے سب ارکان ادا ہو گئے، مثال کے طور پر عمرہ میں سعی ہو گئی، اب بال کا نمبر آ گیا، حج میں قربانی ہو گئی، اب بال کا نمبر آ گیا، ادھر تک اگر سب کام ہو گئے ہیں تو اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بال، ایک دوسرے حاجی یا عمرہ والے ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس سے اوپر والے افعال اور ارکان ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو اپنے کاٹنا بھی جائز نہیں، کسی اور کے کاٹنا بھی جائز نہیں۔ ایک بات ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کریں گے کہ جب ہمارا عمرہ یا حج ادا ہو جائے، خاص طور پر عمرہ میں، حج میں تو ہم بال مختلف جگہوں پر اپنے اپنے مقام پر کٹا سکتے ہیں، عمرہ کے بعد اگر آپ کو بال کٹانا ہے، آپ باب عبدالعزیز سے سیدھا جائیں تو کدئی کا ایک راستہ ہے جہاں نیچے سے بس جاتی ہے، اس کے بازو میں 2 راستے ہیں، ایک راستہ سیدھا آگے کی طرف جاتا ہے، جب آپ اس طرف کو جائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کی طرف آپ کا احرام دیکھ کر آئیں گے کہ چلو بال کٹانا ہے تو ہماری دکان پر چلو، تو وہاں جا کر آپ بال کٹا سکتے ہیں، حلق کرا سکتے ہیں۔ بال کٹاتے وقت اس بات کا نمبر 1 خیال رکھیں کہ آپ قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر بال کٹائیں۔ دوسرا اس کا خیال رکھیں کہ دائیں طرف سے وہ آپ کا بال کاٹنا شروع کرے، اس کا خیال رکھیں۔ تیسری اہم ترین اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ وہ نائی حضرات، بال کاٹنے والے حضرات، حلق یا بال کاٹنے سے پہلے اسپرے کرتے ہیں پانی کا، پانی چھڑکتے ہیں، وہ ہم چیک کر لیں وہ خالص پیور پانی ہونا چاہیے، اس کے اندر شیمپو اور خوشبو والے شیمپو کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اپنے کام کو جلدی کرنے کے لیے، زیادہ کسٹمر لانے کے لیے
اس پانی کے اندر چھپا کر شیمپو بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ خوشبو والا شیمپو ہے تو ابھی ہم احرام کی پابندی سے باہر آئے نہیں، اس سے پہلے وہ ہمیں خوشبو لگا رہا ہے، پورے سر پر لگا دے گا، خوشبو ہوگی تو دم لگ سکتا ہے، لہذا اس کا خیال کریں، چیک کر لیں کہ وہ ہمیں خوشبو والا شیمپو نہ لگائے، اس کی رعایت کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حجاج اور معتمرین جنہوں نے یہاں تک پہنچ کر حلق یا قصر کروا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔